بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زبان کی حفاظت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ زبان کی برائیوں اور عیب اور بری باتوں میں سے ایک بری بات یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں خدا نخواستہ۔ جیسے مائیں یا باپ اپنی اولاد سے ناراض ہوئے یا غصہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ تم پر لعنت ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ کسی بھائی نے بھائی کو کہہ دیا، بہن کو کہہ دیا، یا کسی دوست کو کہہ دیا، یا کسی بھی مخلوق میں سے کسی کو بھی لعنتی کہا یا اس پر لعنت بھیجی، یہ کیسا عمل ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کیسے کی جائے گی، بات کیسے کی جائے گی، اور اپنی زبان کی حفاظت کیسے کی جائے گی، اپنی زبان کی تربیت کیسے کی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیسے بولنا سکھایا ہے۔ آج کے درس کی شامل حدیث کی کتاب ابو داؤد سے ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان العبد اذا لعن شیئا، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، وہ چیز زندہ ہو، مردہ ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، سواری ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب کوئی کسی شے پر لعنت بھیجتا ہے، حضور فرماتے ہیں صعدت اللعنت الی السماء، تو وہ لعنت آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونہا، پھر اس لعنت پر اس آسمان، جب وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، چونکہ آسمانوں پر اللہ کی نوری مخلوق ہے، تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تہبط الی الارض فتغلق ابوابها دونہا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ لعنت زمین کی طرف اترتی ہے، اور زمین پر بھی اس لعنت کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تأخذ یمینا و شمالا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لعنت دائیں اور بائیں طرف جاتی ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، اور اگر اس لعنت کو کوئی جگہ نہ ملے، رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، تو وہ لعنت اس شے کی طرف پلٹ جاتی ہے جس پر وہ لعنت بھیجی گئی ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، اگر وہ واقعتاً اس لعنت کا مستحق ہوا، فَبِهَا، یعنی اس پر لعنت ہو جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اور اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہ ہوا جس پر لعنت بھیجی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ لعنت اس پر ہی پڑ جاتی ہے جس نے اسے اپنے منہ سے نکالا ہوتا ہے، یعنی وہ کہنے والے پر ہی برس جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا
کہ ہمیں اپنی زبان کو لعنت کے کلمات اور الفاظ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ نہ اپنی اولاد پر لعنت بھیجنی چاہیے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائیوں، نہ دوستوں، حتیٰ کہ کسی جانور، کسی سواری پر بھی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، وگرنہ لعنت بلند ہو، آسمان کے دروازے بند، پھر زمین کے دروازے بند، پھر دائیں بائیں، اور پھر جس پر کوئی لعنت بھیجتا ہے اگر وہ اس کا اہل نہ ہو اللہ کی نگاہ میں تو وہ لعنت کہنے والے پر ہی اتر جاتی ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے اوپر لعنت نازل ہو، خدا نہ خواستہ۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی تربیت کرنی چاہیے، اور جب ہم حضور علیہ السلام کی احادیث سنیں تو ہمیں ان پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے جیسی بھی ہماری زندگی گزری سو گزری، لیکن جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان سن لیں اسی دن سے ہم اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب اور احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں لعنت بھیجنے سے بھی محفوظ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔